السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل لرننگ وذ زرکل۔ آج میں آپ سے اللہ تعالیٰ کے حقوق شیئر کروں گی۔ حقوق اللہ کا مطلب کیا ہے؟ حقوق اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق۔ حقوق اللہ سے مراد وہ باتیں یا کام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی خاطر کرنا ہر انسان پر واجب ہے۔ جیسے ہر انسان پر یہ لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ انسان کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ اس نے انسان کو بہترین شکل و صورت پر پیدا کیا اور سننے، دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت عطا کی۔ سورج، چاند، ستارے سب انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ترجمہ: اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات کا تقاضا ہے کہ انسان زمین پر اس کا بندہ بن کر رہے۔ بندہ ہونے کی حیثیت سے انسان پر اللہ تعالیٰ کے بہت سے حقوق واجب ہیں۔ بندگی کا تقاضا ہے کہ انسان ان حقوق کو ادا کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سب سے پہلے حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا جائے اور اسے ایک مانا جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج سب عبادات میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی حق ہے کہ بندہ اپنے رب کا ہمیشہ شکر ادا کرے۔ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی ہیں، دل سے ان کا اعتراف کرے اور زبان سے ان نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھنا اور اس کا ذکر کرتے رہنا بھی حقوق اللہ میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک حق یہ بھی ہے کہ انسان اپنی ہر ضرورت کے لیے اسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور اس کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر چھوٹی بڑی چیز کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ ہر مصیبت اور تکلیف پر صبر فرماتے، سبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے حضور اسے دور کرنے کے لیے فریاد کرتے تھے، دعا کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بندے کی مشکلات کو دور کرنے والا نہیں ہے۔ بے شک نفع و نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے اور زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ بے شک غم اور خوشی بھی اسی کی طرف سے ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نفع و نقصان کا مالک نہ سمجھیں، اس کے سوا کسی سے نہ ڈریں، اپنی تمام امیدیں اسی سے وابستہ رکھیں اور اسی پر بھروسہ رکھیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہیں اپنی نعمتیں کھلا رہا ہے۔ جامع ترمذی حدیث 3789۔